میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، آج کا دن جون سا ہے، اس لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور کیے گئے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل سازش ہے پاکستان کے خلاف۔ جب سے پاکستان ایک ایٹمی قوت بنا ہے، اس وقت سے لے کے آج دن تک پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں لگاتار۔ میں سب سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ، جب بھی ہم بات کرتے ہیں علماء کرام کی، علماء حق کی، تو وہ بات سچی ہوتی ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ فلانا علماء ایسا ہے، فلانا۔ ہم جو علماء کرام جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو ایک دوسرے کے اوپر فتوے دیتے ہیں، اور وہ فتوے کیوں دیتے ہیں؟ یہ اس لیے دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مسلمان ایک دوسرے سے لڑیں، اور یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کی مسجد کے اندر نہیں جاتے، ہم ان کو برا کہتے ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ اگر ہم نے کہہ دیا جی فلانا، ہم کسی عالم کا نام نہیں لیتے، عالم وہاں پر بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہیں، جن کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن ایسے مولوی حضرات سے ہم دور بھاگیں گے جو مسلک کے تحت کے اوپر ایک دوسرے کو روکتے ہیں اور دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ ایک مولوی کہتا ہے کہ اس مسجد میں نہ جاؤ، وہ کافر ہے، دوسرا کہتا ہے اس میں نہ جاؤ، وہ کافر ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی رہنے والے ہیں وہ سارے کافر ہیں۔ ان کی نظر کے اندر ٹھوکر ڈالی۔ آپ کے بات سوچ لیں، آج پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ہماری یہ پاک فوج جس نے ہمیشہ سینے پہ گولی کھائی ہے، یہ شہید ہوئے، یہ غازی ہوئے، یہ پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے، یہ دہشت گردی کم ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، لیکن ہم یہ جعلی ڈگریوں والے لیڈر نہیں کہ لوگ ٹی وی پر آ کے سنتے رہے۔ یہ سیدھا ٹلی جیسے نہیں ہے کہ جن کو بار بار لے کر آیا جاتا ہے ان کی بات سنتے ہیں، ہماری بھی بات سننی چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 3 نظام تعلیم کے، ایک انگلش میڈیم، ایک اردو میڈیم اور ایک مدرسہ۔ یہ ایک بیوروکریسی نے یہ پروگرام بنایا ہوا ہے انگریز کے کہنے کے اوپر۔ وہ خود تو چلا گیا، ہمارے ملک کے اندر بیڑا گرک کر کے چلا گیا۔ ایک انگلش میڈیم میں وہ لوگ پڑھتے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے اوپر کے لوگ ہیں۔ اردو میڈیم میں وہ لوگ پڑھتے ہیں جو اردو درمیانے طبقے کے ہیں۔ تیسرا مدرسہ آ جاتا ہے، جب مدرسے کے اندر وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور وہ ایسے ملا کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیتے ہیں۔ ان کا مائنڈ سیٹ تیار کیا جاتا ہے کہ جاؤ بم باندھو اور اس مسجد میں پہنچ جاؤ، جاؤ بم باندھو اور اس مزار میں چلے جاؤ۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو تباہی کے راستے پہ لا رہے ہیں۔ جس شخص نے پاکستان کا ایٹم بم بنایا اس کو انہوں نے کافر کہا، جس شخص نے دھماکہ کیا اس کو انہوں نے بیڑا گرک کر کے جیلوں میں ڈال دیا۔ اور یہی ملا کرام جو ملک کے اندر آج تک ایک عید نہیں کر سکے، کہ دہشت گردی یہ اسی کی وجہ ہے۔ اور ان مدرسوں پہ پابندی لگانی چاہیے جو فرقہ بندی کراتے ہیں، اور آپ لوگوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، آپ لوگ سب سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کیوں نہیں روکتے ان کو کہ مت فرقہ بندی کرو؟ ایک قرآن، ایک رسول، ایک پیغمبر، تو کیوں نہیں بات مانتے؟ کیوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا، معصوم بچوں کو مدرسوں کے اندر ٹریننگ دیتے ہیں، آج دہشت گردی ہے۔ اگر ہماری پاک فوج نہ ہو تو دیکھیں کہ ملک کا کیا حال ہوگا۔ یہ بھی سوچیں کہ انڈیا نے افغانستان کے پاس، پاکستان کے پاس 8 قونصل خانے کھولے ہوئے صرف پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، اور یہ اس کے بکنے۔ یہ وقت نہیں ہے، ہم ڈیموکریسی کو مانتے ہیں، ہم جس گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور آخر تک ساتھ رہیں گے۔ یہ ہم نہیں چاہتے، اس ملک کے حالات کتنے دردناک ہیں، یہ دیکھتے رہے آپ، ہمارے ایئرپورٹوں پہ دھماکے، ہماری مسجدوں پہ دھماکے، ہمارے ہر جگہ پہ دھماکے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کس کی پیداگیری؟ یہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو عراق کی فوج بنایا جائے، پاکستان کو لیبیا کی فوج کی طرح آپس میں لڑایا جائے، پاکستانی فوج کو سیریا کے اندر آپس میں لڑایا جائے۔ ہماری پاک فوج بہادر فوج ہے، اور وہ اس سازشوں سے ابھی تک اللہ نے انہیں بچایا
ऐसे मुनाफिक सियासतदान अभी हमें नहीं चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर 5 साल इंतजार करो। क्यों साजिश पर साजिश कर रहे हो? हमारी फौज बॉर्डर सरहद पर लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के अंदर कितने फिरके हैं, कोई कहता है मेरा सब पर जो सा वो खुदा है, कोई कहता पीपल मेरा खुदा है, कोई कहता पानी मेरा खुदा है, कोई कहता चूहा मेरा खुदा है, लेकिन वो एक है, एक दूसरे को बुरा नहीं कहते। हम मुसलमान हो के एक कुरान, एक रसूल, एक खुदा, फिर भी हम आपस में लड़ते हैं। बहुत शर्म की बात है। इस वक्त हमें पाकिस्तान की फौज का साथ देना है। आप पाकिस्तान के बेटे हो, पाकिस्तान हमारी माँ है जिसने हमें अपनी गोद में रखा हुआ है। हमने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, किसी मुनाफिक की हिफाजत नहीं करनी, किसी जाली सियासतदान की हिफाजत नहीं करनी। अगर सियासत करनी है तो मुल्क को यूनाइट करो और पाकिस्तान का साथ दो। पाकिस्तानी आवाम हमेशा साथ देती है। हम न पाकिस्तान की फौज के कभी न खिलाफ थे, न हैं, न होंगे। सिर्फ हम उन जर्नैलों के खिलाफ जरूर हैं जो पाकिस्तान के अंदर मार्शल लाते हैं और पाकिस्तानी फौज हमारी फौज है, हम उनके साथ खड़े हैं। इसलिए पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।